بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو تعلیم القرآن چینل۔ ہم آپ کو تعلیم القرآن چینل پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان کا خالق و مالک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اس بات کے لائق ہے کہ بندہ ہر وقت اس کے سامنے سجدہ ریز رہے، لیکن چونکہ انسان میں غلطی اور بھول چوک کا مادہ ہے، اس لیے کبھی نہ کبھی چوک ہو جاتی ہے۔ اس چوک پر اللہ تعالیٰ اگر بندے کو صرف معاف کر دے تو یہی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے، لیکن قربان چاہیے اس مہربان اللہ کی ذات پر کہ جب بندہ کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے اور اس کے بعد اللہ سے توبہ اور استغفار کرتا ہے تو وہ صرف معاف ہی نہیں کرتا بلکہ معافی کے ساتھ بہت سے فضائل و انعامات سے بھی نوازتا ہے، جن کا ذکر ہمیں قرآن و حدیث میں اکثر ملتا ہے۔ توبہ اور استغفار کرنا اللہ کے ہاں بہت ہی پسندیدہ اور شیطان کو تکلیف دینے والا عمل ہے، کیونکہ شیطان کی برسوں کی محنت ایک ہی لمحے میں ضائع ہو جاتی ہے۔ گناہوں سے توبہ اور استغفار کرنے والے مسلمان شخص کا بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف ہو جاتا ہے۔ توبہ اور استغفار کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں دن میں 70 دفعہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں توبہ اور استغفار کرتا ہوں۔ دعا ہی ایک خاص قسم کا استغفار ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور قصور کی معافی مانگنا اور بخشش طلب کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے استغفار کو گناہوں کے زہر کا تریاک بنایا ہے۔ ہر بد سے بدتر گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہوں توبہ اور استغفار سے معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے کہ استغفار اور توبہ صرف گناہ گاروں کا ہی کام ہے اور انہی کو اسی کی ضرورت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے خاص بندے، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام جو گناہوں سے محفوظ و معصوم ہوتے تھے، ان کا یہ حال ہوتا تھا کہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی وہ محسوس کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا صحیح حق ادا نہیں ہو سکا، اس لیے وہ برابر توبہ اور استغفار کرتے رہتے تھے۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے بالکل پاک اور معصوم تھے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے توبہ اور استغفار کا اہتمام کرتے تھے، جیسا کہ حدیث شریف سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ بہرحال توبہ اور استغفار گناہ گاروں کے لیے مغفرت و رحمت کا جہاں ذریعہ ہے، وہاں وہ مقربین اور معصومین کے لیے درجات و قرب و محبوبیت میں بے انتہا ترقی کا وسیلہ ہے۔ لہٰذا چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی استغفار کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھ کر اور یقین کے ساتھ ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نگرانی کرنے والے، یعنی کہ کرامن کاتبین، اعمال نامہ لکھنے والے وہ فرشتے جب کسی دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور بندے کے اعمال نامہ پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اعمال نامے کے اول اور آخر میں استغفار کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، میں نے اپنے بندے کے وہ تمام گناہوں کو معاف کر دیا جو اعمال نامہ کے درمیان میں لکھے ہوئے تھے، یعنی کہ استغفار کے درمیان میں لکھے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ استغفار کے بہت سے فضائل ہیں، جن میں سے چند ایک فضائل جو سے ہیں مختصراً آپ کے سامنے بیان ہوں گے، تاکہ استغفار کی جو فضیلت ہے وہ ہمارے سامنے اچھے سے آئے۔ استغفار کی سب سے پہلی فضیلت، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں جو حقوق اللہ سے متعلق ہوتے ہیں۔ دوسری فضیلت، اس کو یہ نصیب ہوگی کہ جنت میں اس کو داخلہ عطا ہو جائے گا۔ تیسری فضیلت، رحمتوں والی بارشیں اس پہ برسیں گی۔ چوتھی فضیلت، مال و دولت میں برکت ہوگی۔ پانچویں فضیلت، اولاد نرینہ عطا ہوگی۔ چھٹی فضیلت، انسان کو جسمانی قوت بھی حاصل ہوگی۔ ساتویں فضیلت کہ جو عذاب آنے والے ہوتے ہیں وہ عذاب استغفار کی برکت سے وہ ٹل جاتے ہیں۔
8ویں فضیلت، ہر غم سے نجات مل جائے گی۔ 9ویں فضیلت، ہر مشکل اور پریشانی سے چھٹکارا مل جائے گا۔ 10ویں فضیلت، جو استغفار کرتا ہوگا اس کی استغفار کی برکت سے اس کو اللہ پاک مستجاب الدعوات بنا دیتے ہیں، یعنی کہ اس کی دعائیں قبول ہونے لگتی ہیں۔ 11ویں فضیلت، کہ اس کو اور اس کے ارد گرد والوں کو رزق عطا ہوتا ہے۔ تو یہ استغفار کی مختصر ترین آپ کے سامنے فضائل بیان کیے۔ چونکہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، ہم نے اس کی تجوید بھی سیکھنی ہے، اس لیے مختصراً ہی آپ کے سامنے اس کی جو استغفار کی برکات اور کے فضائل ہیں ان کو رکھا گیا ہے۔ یہاں آپ کے سامنے ایک بات کو واضح کرنا چاہوں گی کہ جو کلمے ہم سیکھ رہے ہیں یہ کلمے یہ شروع سے ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے ہی ایسے نہیں تھے، یہ بعد میں آنے والے علماء کرام نے ان کو مرتب کیا ہے، ان کے مضامین کے حساب سے ان کو ترتیب دیا ہے۔ صرف پہلے 4 کلمے اور یہ 5واں کلمہ جن کی حدیث کے حساب سے فضیلت وارد ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے بالکل ان کے الفاظ کے ساتھ آپ کے سامنے رکھے گئے اور آپ کو ان کی تجوید سکھائی گئی۔ 5واں کلمہ آج کل جو رائج ہے، جو آج کل بچوں کو سکھایا جا رہا ہے، جو یاد کروایا جا رہا ہے، وہ بعد میں آنے والے علماء کرام کیا ترتیب دیا ہوا ہے۔ استغفار جو حدیث شریف میں ہے وہ 5واں کلمہ دوسرا ہے۔ یہاں آپ کو دونوں ہی سکھائے جائیں گے تاکہ آپ کو حدیث سے وارد ہونے والا جو سید الاستغفار ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہو، اور جو آج کل رائج ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہو۔ تو بہن بھائی، جس کلمہ استغفار کو پسند کریں، جس کو وہ چاہیں، اس کے ذریعے اللہ سے معافی اور بخشش طلب کرتے رہیں۔ مقصد ہمارا اللہ سے بخشش طلب کرنا ہے، اس لیے آپ کے سامنے پہلے فضیلت احادیث سے وارد ہونے والے جو کلمہ ہے اس کی رکھی جائے گی، اور پھر اس کے بعد آج کے رائج شدہ کلمہ جون سا ہے اس کو بیان کیا جائے گا۔ جو آپ کے سامنے اس وقت اسکرین پہ شو ہو رہا ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار ہے، یعنی مغفرت مانگنے کے سب کلمات کا سردار یہ ہے۔ تو یہ بھی انشاءاللہ آپ کو اس کی تجوید سکھائیں گے، اور اس کی پہلے فضیلت آپ کو بتا دیں کہ فضیلت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن انسان اس کو صبح کے وقت ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھے اور شام ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے تو وہ جنتی ہے، اور جس نے رات کے وقت اس کو ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھا پھر صبح ہونے سے پہلے اس کا انتقال ہو گیا تو وہ بھی جنتی ہے۔ تو ایمان اور یقین جون سا ہے وہ پہلی شرط ہے۔ استغفار چھوٹا ہو بڑا ہو کوئی بھی ہو، اس سے اللہ سے معافی اور طلب کا ذریعہ اور اس کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے ہم معافی مانگتے رہیں تو انشاءاللہ اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ ان دونوں کلمات کو سیکھیں گے، پہلے یہ جو حدیث شریف میں وارد ہے اس کو، اور پھر دوسرا وجہ جو کہ آج کل رائج شدہ ہے ان کلموں کو بھی سیکھیں گے، اور اس کے بعد استغفار آپ کے سامنے وہ بھی رکھیں گے جس کی احادیث میں بہت فضیلت آئی ہے۔ تو پہلے ہم اس کی تجوید سیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انت ربی، اللہم انت ربی، لا الہ الا انت، لا الہ الا انت، خلقتنی وانا عبدک، خلقتنی وانا عبدک، وانا على عهدک، وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت۔
أبوء لك بنعمتك أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا، میں تیرا ہی بندہ ہوں، میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے ہوئے عہد اور وعدے پہ قائم ہوں، ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ مانگتا ہوں، مجھ پہ نعمتیں تیری ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں، میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ معاف نہیں کرتا۔ تو یہ وہ کلمہ ہے جو کہ حدیث سے وارد ہوا ہے، سید الاستغفار۔ اب ہم اس کلمے کی طرف چلیں گے جو کہ آج کل رائج ہے، اس کو بھی اس کے تجوید کے ساتھ سیکھیں گے، پھر اس کی ٹرانسلیشن کو دیکھیں گے۔ یہ دوسرا والا 5واں کلمہ جو کہ آج کل رائج ہے اور بچوں کو مدرسوں میں اور ان کے قاری حضرات ان کو سکھاتے ہیں، ہم اس کی بھی تجوید کو کلیئر کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی من كل ذنب أذنبته عمدا أو خطأ سرا أو علانية وأتوب إليه من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم إنك أنت علام الغيوب وستار العيوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میں اپنے پروردگار اللہ سے معافی مانگتا ہوں ہر اس گناہ کی جو میں نے جان بوجھ کر کیا یا بھول کر کیا،
چھپ کر کیا یا ظاہر ہو کے کیا، اور میں اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اس گناہ کی جسے میں جانتا ہوں اور اس گناہ کی بھی جسے میں نہیں جانتا۔ اے اللہ، بے شک تو غیبوں کا جاننے والا، عیبوں کا چھپانے والا اور گناہوں کا بخشنے والا ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت نہیں ہے مگر اللہ کی مدد سے جو بہت بلند عظمت والا ہے۔ وہ جو حدیث میں جس کا بہت فضیلت آئی ہے تمام گناہوں کی بخشش کے لیے جو استغفار ہے، اس کو بھی ہم اس کو کلیئر کریں گے، کیونکہ ہمارا جو اس وقت چل رہا ہے ٹاپک وہ استغفار کے بارے میں ہے، تو ہم ہر طرح کے استغفار جون سی ہے اس کو کلیئر کریں گے۔ کلموں کے صورت میں بھی آپ کو بتا دی، اس کو بھی ہم نے تجوید کو کلیئر کیا، ہم اس استغفار کی تجوید کو بھی کلیئر کریں گے تاکہ چلتے پھرتے بڑی نہ صحیح چھوٹی استغفار کو پڑھتے ہی اللہ سے بخشش طلب کرتے رہیں۔ سب سے پہلے اس استغفار کی فضیلت کو سمجھ لیں کہ حدیث شریف میں ہے جو شخص سوتے وقت یہ استغفار 3 مرتبہ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ کو بخش دیں گے، خواہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر یا ستاروں کی تعداد کے برابر یا ریت کے بڑے ٹیلے کے ذرات کے برابر یا دنیا کے دنوں کے برابر ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ رواہ الترمذی عن ابی سعید، اس حدیث مبارکہ کو ترمذی میں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کیا ہے۔ کیا خوبصورت اس کی فضیلت ہے، ہمیں اس کو بھی سیکھنا ہے۔ اب ہم اس کی تجوید کو کلیئر کریں گے۔ استغفر اللہ الذی، استغفر اللہ الذی لا الہ الا، لا الہ الا هو الحی، هو الحی القیوم، هو الحی القیوم، وأتوب إليه، وأتوب إليه، أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه۔ تو یہ تھی استغفار کی فضیلت، اور ہم نے کلموں کو دونوں کلمے جو کہ آج کل کے رائج ہے اور جو حدیث سے 5واں کلمہ وارد ہوا ہے اس کو دونوں کو ہم نے تجوید کے ساتھ سیکھا۔ فضائل ان تمام استغفار پڑھنے کے ہر ایک کے لیے وہی ہے، جو کہ استغفار چھوٹی کے لیے ہو بڑی کے لیے ہو کلموں کی صورت میں پڑھا جائے، ان تمام کے لیے وہی فضیلتیں اور وہی برکات ہوں گی جو یقین اور ایمان کے ساتھ ان کو پڑھے گا۔ جس کا جتنا ایمان اور یقین مضبوط ہوگا، جتنی دل کی نیت خالص ہوگی، اتنا ہی انشاءاللہ اس کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ العزیز ہم چھٹے کلمے کی تجوید کے ساتھ حاضر ہوں گے، کیونکہ جیسے کہ آپ کو بتایا گیا کہ جو کلمے ہیں بعد میں آنے والے علماء کرام نے ان کو ترتیب دیا ہے ان کے مضامین کے حساب سے، تو اگلی ویڈیو میں جو چھٹا کلمہ ہے اس کو ہم تجوید اور اس کی ٹرانسلیشن کے ساتھ انشاءاللہ سیکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ہمارے تمام گناہوں کو بخش دے جو ہم نے انجانے میں کیے، جان بوجھ کے کیے، چھوٹے ہیں بڑے ہیں، بھول کے کیے اور یا پھر جان بوجھ کے کیے، اللہ ہمیں بخش دے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ ہماری دینی حوالے سے کی گئی تمام کاوشوں کو قبول فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں۔ آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی، لیکن اس کے جو فضائل تھے ہم نے کوشش کی کہ ان تمام استغفار کی فضائل کو مختصراً صحیح اپنی اس میں لے کے آئیں، تاکہ تمام سیکھنے والے استغفار کے حوالے سے چھوٹی چھوٹی باتیں جون سی ہیں وہ مختصراً صحیح وہ سیکھ سکیں، تاکہ استغفار کی فضیلت سب کے علم میں ہو اور وہ استغفار کو اس کی فضیلت کے ساتھ جان کر استغفار کرے، اللہ سے بخشش طلب کرے۔ انشاءاللہ العزیز جب ہم ان کے فضائل کو جان کے اپنے احادیث سے وارد ہوئے فضائل کو جان کے ان کو ہم پڑھیں گے اور دل کا ایمان اور یقین انشاءاللہ زیادہ مضبوط ہوگا۔ تو دعا بھی ہے اور درخواست بھی ہے کہ استغفار کیجئے اپنے لیے بھی،
تمام مسلمان بہن بھائیوں کے لیے بھی، اور اپنی دعا میں اپنی بہن کو بھی یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔